پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بندہ اللہ کا نام لے اور اثر نہ ہو، کہاں لکھا ہے؟ یا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کام کر جاتی ہے تو اللہ کا نام نہیں کام کرے گا. لیکن کوئی بندہ پیناڈول کی ٹیبلٹ اپنے کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے کہ یہ رام نہیں آیا، تو بھئی کان میں رکھنے سے تو نہیں آرام آتا، اس کا طریقہ ہے. جب آپ اس طریقے سے اس کو کھاؤ گے تو آرام آ جائے گا. ادھر بھی اسی طرح ہی ہے. ادھر میرے اللہ کے نام میں قربان جاؤں جی، میرے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک میں قربان جاؤں. لیکن پتر کو لیتے صحیح نہ ہم، کیونکہ ادھر تک ہی رہ جاتے، یہاں نہیں ہے. اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، ہم یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے. جو بھی ہے بس ادھر ہی ہے. جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں، جو ادھر ہے وہ ادھر. تضاد ہے دونوں میں بڑا زیادہ ہے. اس لیے کوشش فرمائیے گا، ایک بار پڑھا ہے ایک بار پڑھیں گے، لیکن پتر اتنا سونا کر کے پڑھنا، اتنی محبت سے پڑھنا کہ میرا پڑھا ہوا صرف میری زبان تک نہ رہے بلکہ میری دل اور میری روح تک جائے. دیکھنا اقبال نے بھی تو امت سے یہی گلہ کیا نا. اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھ لو نا، کوئی تھوڑے پروگرام تو نہیں ہے، بڑے پروگرام، لیکن حاصل کیا ہے؟ کیا ان پروگراموں کا رزلٹ؟ بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں، 10 عمرے دے ٹکٹ، 15 نعت خاں، 4 خطیب، وہ یہ وہ ایسے. وہ بھائی حاصل کیا ہے ان سب کا؟ آج پاکستان کو بنے 1947 اور 2023، 1947 سے چلتے چلتے ہم 2023 تک آ گئے. لیکن اب بھی ہمارا حال یہی ہے کہ باہر جو کولر رکھا ہے مسافروں اور راہگیروں کے پانی پینے کے لیے، تو اس کے اوپر جو پلاسٹک کا 15 روپے کا گلاس ہے، ہم نے اس کو بھی سنگلی لگائی ہوئی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ ہر سال ہم یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ہر سال ہم یوم مولا مشکل کشا مناتے ہیں، رزلٹ کیا ہے اس کا؟ ہر سال یوم سیدہ کائنات منایا جاتا ہے، بھلی اس کا حاصل کیا ہے؟ ہر سال یوم عثمان غنی، یوم عمر فاروق، شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کانفرنس، لیکن حاصل کیا ہے بھائی؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا کیا ہے؟ اس کا رزلٹ ہے. لیکن وہی بات اقبال والی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. عمریں گزر گئیں، بس جو ہے وہ ادھر ہی ہے، جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے. اس لیے کوشش کرو اس کو اتارو اپنے اندر، اتنا سونا کر کے اس کا نام لو. یہ اترتا ہے اندر. صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے یہ نام لینے کا طریقہ سیکھ لو. بس خرابی یہ ہے کہ ہم نے بیٹھنا چھوڑ دیا. اور کچھ ادھر بھی قصور ہے، بندہ بوے کہ دیکھو دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہو. کدھر کل جائیے؟ کس کو امت جا کے اپنا دکھ دکھائے؟ ادھر مصباحی صاحب نے پگ گڈی بنی ہے، بکل انج ماری ہے جی میں فقیر اعظم نے، لیکن اندر چھرا رکھے ہے. جڑا آیا نہیں تو دا ٹوٹا لایا نہیں. کدھر کل جائیے؟ ادھر کنوں دکھ سنائیے، کنوں جا کے اپنی تکلیف دسیے. جو راستہ بتانے والے تھے وہی بھٹکانے والے بن گئے، جو ساتھ لے کے چلنے والے تھے وہی راہزن بن گئے. جائیے تو جائیے کتنے؟ دیکھو نا کتنے درد سے حضرت سلطان پاک نے لکھا، دل دا محرم ملدا نہ، جو ملدا سو غرضی. اس لیے پتہ کوشش کرو یہ اندر اترے. یہی صدیق اکبر ہے، یہی حضرت علی کا پیغام ہے، یہی پیغام فاروق اعظم ہے، یہی پیغام امام حسن مجتبیٰ ہے، یہی پیغام امام حسین ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. نہ ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے دن منائیں. الحمدللہ جب تک قرآن رہے گا ان کا ذکر ہوتا رہے گا. نہ صدیق اکبر تیرے میرے منانے کے محتاج ہیں، نہ حضرت علی تیرے میرے منانے کے محتاج ہیں، نہ حضرت امام حسن پاک تیرے میرے منانے کے محتاج. اصل تو یہ ہے کہ پتر جو ان کا طریقہ، جو ان کا انداز، وہ کدھر ہے؟ دیکھو نا اقبال پھر بولا، اقبال کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی،
مگر تم کیا ہو؟ کدھر؟ میں مثال کے طور پہ چلو شادی کو چھیڑ لیتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. آج ہم سارے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیٹھے، تاجدار صداقت کانفرنس. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. جس طرح دے ساڑے ویاہ نے، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنے تو ہم اپنی شادی پہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو بلا سکتے ہیں؟ ہے ہماری شادی اس لائق کہ اس پہ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا جائے؟ کیا ہے پھر؟ میں بس اتنی گزارش کروں گا، بہت کچھ بولنے کے لیے میرے پاس. یار صدیق اکبر کو مسجدوں سے باہر لاؤ اور ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ. حضرت علی کو صرف مسجد تک محدود نہ رکھو، حضرت علی کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. یار حضرت امام حسین کو صرف مسجد تک نہ رکھو، ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ. سیدہ کائنات صرف ان آپ کے ذکر کو مسجد تک محدود نہ رکھو. دیکھو نا پتر، صرف مسجد میں ہی ہے سیدہ کائنات، باقی کتنے پتر؟ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود 7 سال کی رفاقت ہے جی، کمی پیشی کی اللہ معافی دے، کچھ کم زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں جائے گا. 7 سال. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پہلے 7 سال ہے یہ تو ہے ہی گود والے. یہ جو 7 سال ہوتے ہیں بچے کے، یہ تو ہوتے ہی گود والے ہیں. بچہ ماں کا ہی محتاج ہوتا ہے، ماں نے کھلانا ہے، ماں نے پلانا ہے، ماں نے کپڑے چینج کرنے ہیں. یہ تو بالکل جو 7 سال ہیں یہ بالکل ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کپڑے خود بندہ پہن بھی لیتا ہے، خود بندہ اتار بھی لیتا ہے. تو یہ پہلے 7 سال تو ہے ہی ماں والے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا کوبال دیکھا ہو. لیکن اپنے حالات دیکھ لو باہر، بال تو چھوڑو کیا نظر نہیں آ رہا ہے. میں ایک مسافر آدمی ہوں، سڑکوں پہ رہنے والا بندہ ہوں. آگے بیٹیاں اس حال میں جی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں. اینج وے کے گڈی چل دی نہیں ہے، اینج وے کے گڈی چل دی نہیں ہے، اینج وے کے گڈی چل دی نہیں ہے، اینج وے کے گڈی چل سامنے ہی ویکھنا ہے. ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ یار تی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، کس سال چ بیٹھی. وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر بس مسجد میں، حضرت علی بس مسجد میں. مسجد سے باہر نکلے کون ابوبکر کون علی؟ مزہ تو تب ہے نا پتر، باہر بھی ابوبکر ہی ہوں، باہر بھی علی ہوں. یار میں جب بولنے لگوں تو مجھے پتا ہو کہ میں حضرت ابوبکر دے پروگرام تو اٹھ کے آیا. باہر نکلتے ہم نے بھول جانا سارا کچھ. گالیاں بھی ہونی ہیں، حسد غیبت بھی ہونی ہے، بہتان بھی ہونا ہے، فضول بھی ہم نے بولنا ہے. نہیں پتر، آج صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہ چھڑ کے جائیے، بلکہ آج اپنی روح وچ حضرت ابوبکر نو اتار کے جائیے. ضرورت ہے معاشرے. دیکھنا یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم ساتھ چلے ادھر مکہ سے فلسطین، فلسطین سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، مسجد اقصی سے سفر شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے جا کے سدرۃ المنتہا لکھا. آگے جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دیں، اب آگے کا سفر آپ کو تنہا کرنا پڑے گا. آپ نے پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب آگے انوار و تجلیات اور نور کا یہ عالم ہے کہ اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. جناب جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے. اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل، نہیں گئے، اجازت لے لی، نہیں آگے گئے. لیکن اگر وہاں ہوتے نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب جل جاؤں گا لیکن جانا میں نے آپ کے ساتھ ہی ہے. آج پتر پھر معاشرے کو اس وفا کی ضرورت ہے. بس انداز محبوب جل جاؤں گا، جانا میں نے آپ کے ساتھ ہی.
اللہ ہوا نہیں. بزرگ کہتے ہیں اگر ہوتا ویسے ہی ہوتا. وہ جبرائیل تھے، ابو بکر نہیں تھے. اگر ابو بکر ہوتے تو انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پامیں سڑ جاؤں گا. اللہ اس پہ بھی بزرگوں نے کلام کیا ہے کہ حضور کے ساتھ جا کے بلا جلنا تھا، انہوں نے کوئی نہیں جلنا تھا. لیکن کیونکہ جبرائیل تھے، اگر ہوتے ابو بکر تو انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب سڑ جاؤں گا، جانا میں تاڑے نال. اس لیے تو کہا نہ تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اتارو اتارو سونا کر. یہ میں آج قربان جاؤں کیونکہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نقشبندی تھے، اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ کیونکہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے. وہ لکھا ہے، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ہم نے سنا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے تھے نا تو ڈاکٹر کو بلانا اور آ کے پوچھنا کہ اس بیماری سے افاقہ ہوتے ہوتے مجھے کتنے دن لگ جائیں گے. اس نے کہنا حضرت شفا تو اللہ ہی دینے والا ہے، باقی جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق اتنے دن لگ جائیں گے. پھر آپ پوچھتے اتنے دنوں میں اندازاً کتنے پیسوں کی دوائی بنتی ہے. اس نے کہا نہیں حضور اگر روز کے اتنے پیسے ڈالیں تو اتنے پیسوں کی دوائی بنے گی. لکھا آپ دوائی نہیں کھاتے تھے، اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا کرتے تھے. یہ آپ کا انداز تھا. اتنے پیسے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی. اللہ بڑے امیر کبیر شخصیت کی. دیکھنا اس دور میں آپ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2.5 لاکھ روپیہ دیا حضرت جی، جب قیام پاکستان کی تحریک چلی ہے، اور اپنے پاس سے دیا آپ نے. اس قدر اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا. لیکن آپ فرماتے ہیں کبھی زکوٰۃ کی نوبت نہیں آئی. اس لیے اس کی حضور ہو کیا ہوں. فرمایا کبھی مال جمع ہی نہیں ہونے دیا کوئی بھی. آیا گیا آیا. وہ لکھا جب وقت وصال آیا نا تو وہ ڈاکٹر آیا حضرت، اس نے آپ کو چیک کرنے کے لیے وہ اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں اس کو، وہ لگایا تو وہ حیران. پھر اس نے ادھر لگایا پھر حیران، پھر اس نے پیچھے لگایا پھر حیران، پھر لکھا اس نے ادھر لگایا، پھر لکھا اس نے ادھر لگایا، پھر لکھا اس نے ادھر لگایا. سب نے کہا بھائی تو کون سا نواں ڈاکٹر آ گیا؟ سینے پہ اور کمر پہ تو ہم نے لگاتے دیکھا ہے، تو کمر پہ تو کندھوں پہ بھی لگا رہا ہے، تو پیٹ پہ بھی لگا رہا ہے، تو رانوں پہ بھی لگا رہا ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں نے ادھر اسٹیتھوسکوپ رکھا نا تو مجھے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. پھر میں نے ادھر رکھا، ادھر سے بھی آ رہی تھی. پھر میں نے ادھر رکھا، ادھر سے بھی جب ادھر رکھا ادھر سے، بلکہ جہاں جہاں میں نے رکھا مجھے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی. لیکن پتر ساڑی ایتھے ہی عمر لنگ گئی، ساڑی عمر ایتھے ہی لنگ چلی ہے، تھلے نہیں آیا آج تک کک بھی. ساڑی عمر ایتھے ہی لنگ. اور پتر جدا ایتھو ایتھے آیا نا پھر وہی بول دینے ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے، میں نہیں. پتر یہی ہے پیغام. اور میں کیا آپ کو سناؤں؟ وفا کرو، اللہ کا ذکر کرو. لکھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، مفہوم ہے روایت کا، میمون بن مہران ہے، آپ راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں نا ایک بڑے پروں والا کوا لایا گیا. اس کے پر بڑے ایکسٹرا بڑے تھے. میں نے پڑھا ہے کہ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پروں کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھا، اتنے پر بڑے تھے. اللہ آپ نے دیکھا کوے کے پروں کا پھیلاؤ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس کے پر چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا اس کے پر کافی بڑے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لایا گیا نا کہ حضور دیکھیں کتنے بڑے پروں والا کوا ہے، دیکھا آپ نے اس کے پروں کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھا. اور پھر آپ نے آگے بڑی خوبصورت بات ارشاد، آپ نے فرمایا کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں ہوتا، کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں ہوتا، اور کوئی درخت اس وقت تک نہیں کاٹا جاتا جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. وہی شکار ہوگا، وہی درخت کٹے گا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. ہم شکار ہو گئے نا،
ہم شیطان کے بھی شکار ہوئے، ہم نفس کے بھی شکار ہوئے، ہم دنیا کے بھی شکار ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہے۔ تینوں کے شکار ہیں، نفس کے بھی شکار، دنیا کے بھی شکار۔ فرمایا کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا۔ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، بلکہ لکھا ہے مچھلی تب جال میں پھنستی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے درخت پہ آری تب چلتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے جانور کے گلے پہ چھری تب چلتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کوئی پرندہ، کوئی جانور جال میں تب پھنستا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب جتنی حضرت جی باہر یہ معاملے دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کا ذکر چھوڑنے کی وجہ سے، یہ سب قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، یہ سب نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج آ جاؤ صدیق اکبر کے سونے طریقے پہ، دیکھو کیسے رونقیں لگتی ہیں۔ آج آ جاؤ حضرت علی پاک کے طریقے پہ، دیکھو کیسے رونقیں لگتی ہیں۔ آج آ جاؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے طریقے پہ، دیکھو کیسے رونقیں لگتی ہیں۔ آج آ جاؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ، دیکھو نا کیسے رونقیں لگتی ہیں۔ ساری خرابی پتر قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، مفہوم ہے آیت کا، منو انتر کی لواں کر لواں گے اسی تینوں عذاب دیں گے، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بھائی اللہ کو کب حاجت ہے کسی چیز؟ اللہ کو تو نہیں ضرورت چاولوں کی، اللہ تو نہیں کھاتے آٹا گندم، اللہ کو تو پھلوں کی کوئی حاجت نہیں، یہ سارا کچھ تو تیرے اور میرے لیے ہے۔ لیکن غور کرنا کیوں تجھ پہ اور مجھ پہ بند ہو گیا؟ کرنا غور بھائی، اللہ کو ضرورت نہیں، کیوں تجھ پہ اور مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے دن بدن سارا کچھ؟ یہ ہم نے خود ہی تنگ کیا ہے۔ کبھی قرآن سے پوچھو حضرت جی یہ حالات کیوں بنے پڑے ہیں حضرت جی، تو قرآن پھر آپ کو کہے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ پتر اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو، میں آپ کو پتر نہ ہے اے معیشت ساگ ڈار کلو ٹھیک ہونی جے، تے نہ پتر ہے کسی اور کلو ٹھیک ہونی، نہ اسد عمر کلو ٹھیک ہونی۔ میں کہنا سوپر ڈوپر ہی ساگ ڈار لے، سوپر ڈوپر اسد عمر اٹھا کے لے، پتر ہے نہیں جے ٹھیک ہونی کسی، کیوں؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پتر کیڑا کیڑا رونا روئی صدیق اکبر ہے، ان کی راتیں کبھی دیکھو کیسی راتیں تھیں، ان کی راتیں قرآن کے ساتھ گزرتی تھی۔ جناب عمر فاروق ان کی راتیں قرآن کے ساتھ گزرتی، جناب عثمان غنی شہادت قرآن پڑھتے ہیں، جناب حضرت علی پاک قرآن کے ساتھ رہتے۔ جاؤ جا کے کبھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی راتیں پوچھو کیسی تھی اللہ کے رسول کی راتیں۔ پھر اماں عائشہ آپ کو بتائیں گی مصلی ہوتا تھا، قرآن ہوتا تھا اور اللہ کے رسول ہوتے تھے۔ لیکن پتر میں آج آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، قبلہ پیر و مرشد تشریف لے آئے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی۔ آپ پوچھیں ذرا جی ان کی راتیں کیسی تھیں، قرآن ہے۔ آج میں دکھ سے اکثر بات کہتا ہوں کہ آج جو قوالی کا مسئلہ ہے نا، اس پہ امت آپس میں دستوں گریباں ہیں، جی قوالی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، جائز ناجائز پہ امت لڑ رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں آپس میں۔ لیکن کیا ہے پتر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف قوالی تو نہیں تھی، ذرا تھوڑا اور آگے جا لکھا ہے حضرت خواجہ غریب نواز روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے حضرت، اور اس قدر اللہ کا فضل تھا، لکھا ہے الحمد سے شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین، اور جب من الجنت والناس پہ آ کے ختم کرتے تو لکھا ہے پھر آواز آیا کرتی تھی جس کو پاس بیٹھے لوگ بھی سنا کرتے تھے، کیا اے معین الدین تیرا پڑھا ہوا ہمیں قبول ہے۔
لیکن دکھ پتر اس بات پہ ہے کہ امت کو حضرت خواجہ غریب نواز کی قوالی تو یاد ہے، لیکن امت کو خواجہ غریب نواز کا روز ایک قرآن پڑھنا بھول گیا۔ آج امت کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف تو یاد ہے، لیکن امت کو ہر رات حضور غوث اعظم کا ایک قرآن تلاوت کرنا بھول گیا۔ امت نے تو چھوڑ ہی دیا قرآن، اور وہ تو روز ایک ایک قرآن پڑھنے والے لوگ تھے جن کے نام پہ ہم کھا رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، موجیں لگی پڑی ہیں ہمیں، وہ تو ایک ایک قرآن روز تلاوت کرنے والے لوگ۔ لیکن پتر اگر ہم ان کو سامنے رکھیں اور خود کو دیکھیں تو پتر اتھے تھے، اللہ معاف کرے، بس چپ بھی بولیے کہاں ہے قرآن پاک؟ اور صرف یہ نہیں، علماء بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا، میں ایک درد رونے لگا ہوں حضرت۔ انہوں نے حضرت جی کیا چھوڑنا تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ کدھر ہے ہماری محفلوں میں قرآن حضرت جی؟ ہے کو ہماری محفلوں میں قرآن؟ اب پھر میں وہی حضرت جی کہ امت کو سیدنا حسان بن ثابت سے حضور نبی علیہ السلام کی نعت سننا تو یاد ہے، لیکن امت نے یہ روایات بھلا دیں کہ حضور صحابہ سے قرآن بھی سنا کرتے تھے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب اطہر پہ اترا ہے، قرآن ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ تو بتا گئے سے نبی علیہ السلام صحابہ کو کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ حسان والی یاد ہے۔ باقی اللہ حضرت جی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، لیکن یہاں قرآن غائب ہے حضرت جی۔ نقیب دے شعر تے شعر، کوئی قرآن نہیں، خطیب دے شعر تے شعر، حضرت کوئی قرآن نہیں۔ بس شروع میں وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد رب کا کلام پڑھنے کے لیے صرف ایک بندہ بلایا جاتا ہے، اور انسانوں کا کلام پڑھنے کے لیے 20 بندے بلائے جاتے ہیں۔ تھوڑا ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب، ساڑیاں ساریاں خطاواں، گناہ، کوتاہیاں ایک پاسے، ایک کلا ہی گناہ بہت بڑا ہے کہ جو سلوک اسی رب دے کلام نال کیتا ہے۔ ہم نے گھروں سے نکال دیا، ہم نے کاروبار سے نکال دیا، ہم نے اپنی شادیوں سے قرآن نکال دیا، ہم نے اپنے معاملات سے قرآن نکال دیا، اور آخری قلعہ یہ ٹھکا کہ ہم نے اپنی محفلوں سے بھی نکال دیا۔ اور یہ ایک درد ہے قبلہ کا کہ تحریک رفعت قرآن کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے حضرت جی، کہ وہ قرآن کریم جو اوراق کے لحاظ سے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، باقی تو قرآن نویں نویں جی رب دا کلام جو کاغذ کے لحاظ سے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے جو ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، وہ قبرستانوں میں کنویں بنے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اتنے ہی بارش پہن رہی ہے، اتنے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں، جو ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہو سکتے، حال کافی خراب ہو گئے، ان کو دھو کے خوشبو لگا کے اور ان کو کاغذوں میں بند کر کے تو پھر ہم ان کو جو ہے نا وہ کنواں بنایا ڈومیلی، وہاں تقریباً 7-8 ٹرک جا چکے ہیں۔ تھوڑا حضرت جی ہم نے کیا، اور اب انشاءاللہ سیالکوٹ میں بھی، کیونکہ وہاں ذرا ایکسٹرا معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ تو سارے جرم ایک پاسے حضرت جی بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے، ہم اس کو کھول کے نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کریم کے لیے، اور وہ تھے ہی قرآن والے۔ آج بھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا انداز تھا حضرت جی، باہر بلوائی کھڑے ہیں، چھت سے وہ اندر آ چکے ہیں۔ سیدہ جو پہلی تلوار چلی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ روکی، آپ کی وہ مبارک انگلیاں کٹ گئی ہیں حضرت جی۔ دوسرا وار ہوا وہ حضرت عثمان اندر بلوائی آ چکے ہیں، عثمان غنی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک۔ جو پہلا وار ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اور آپ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ، پہلا پارا آخری صفحہ تھا حضرت جی مصحف عثمانی، وہ گرا آ کے اس آیا پاک پہ جو آج بھی ترکی توپ کاپی میوزیم میں پڑا ہوا ہے حضرت جی، آیا پاک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اس لیے پتر وہی بات تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ پتر صرف دن منان تک نہ رہ جائیے، بلکہ ان کے انداز، ان کے افکار، ان کے خیالات وہ بھی ہماری زندگیوں کا حصہ بنے۔ دن مناتے، دن تو آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، دن تو آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ نہیں پتر، آج صرف یہ نہیں، آج کچھ خود پہ طاری کر کے جانا ہے۔ آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آج ارادہ کر کے اٹھنا کہ آج تو بعد اسی نماز نہیں چھڑیں گے۔ آج ارادہ کر کے اٹھنا سارے کہ حضرت ہم جو ہے نا ہم قرآن پاک کھولیں گے حضرت۔ یہ اسپیشل حضرت جو ابو بیٹھے ہیں، میں ان سے ذرا مخاطب ہوں۔ جمعے میں نا ظاہر ہے کیمرہ ادھر بھی لگا ہے تو بات تو رکنی کوئی نہیں، انہوں نے بھی چڑھانی ہے یوٹیوب پہ۔ تو جب تک کلپ نہیں چڑھا تھا، پہلے لوگ آتے تھے، اب نہیں آتے کوئی بھی حضرت۔ وہ کلپ چڑھ گیا، اس کے بعد آنے بعد حضرت صاحب دم کر دے جی کی ہویا جی، حضرت موبائل نہیں چڑھتا، اینو دم کر دے۔ تو قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، بھائی موبائل چھڑانا والا دم تو ہی کتے پڑھیا نہیں ہے۔ بخار کا دم ہے، گردے کی درد کا دم ہے، پتے کی درد کا دم ہے، نظر بد کا دم ہے، یہ کدھر سے آیا نیا دم موبائل چھڑانے؟ میں نے کبھی حضرت آج تک کسی بچے کو دم نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ ابو کو کہا ابو جی تسی تھلے بہو دم تاڑا بنتا ہے، کیونکہ اس کا دم تم نے نکالا۔ حضرت جی جتنا ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے نا، کبھی ہم نے اتنا قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا تو آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا۔ ان کا تو نہیں قصور کوئی بھی ہے، ان کا بیڑا گرک میں نے کیا۔ میرے دیکھا ہی اس نے میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یا موبائل دیکھا ہے یا ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے۔ کب اس نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے؟ کب اس نے میرے ہاتھ میں 5 سورہ دیکھا ہے؟ کب اس نے میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے؟ کب اس نے مجھے مصلی پہ کھڑے ہو کے روتے دیکھا ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اقبال نے نہیں کہا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ یار، اور ساڑی تو چلو بھائی تسی منتے کوئی نہیں ہے، تاڑی سائنس کہہ رہی ہے کہ بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں۔ بچہ سب سے پہلے جس کو فالو کرتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں۔ بچے کے لیے سب سے پہلا رول ماڈل اس کا ابو ہے۔ بچے کا ہی مین، شی مین، آئرن مین، سپر مین سب کچھ اس کے ابو ہیں۔ سب سے پہلے جس کی وہ نقل کرے گا وہ ابو ہیں۔ سب سے پہلے جس کے طریقے پہ وہ چلے گا وہ اس کے ابو ہیں۔ تو اب دیکھ لو ابو کیا کر رہے ہیں۔ ابو آپ ہی بے نمازی، ابو آپ ہی ذکر نہیں کرتا، ابو آپ ہی نہیں درود پڑھتا، ابو آپ ہی نہیں قرآن پڑھتا، تو پھر بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر کیوں رو رہے ہو؟ موبائل نہیں چھوڑتے۔ پہلے بھائی تو چھڑنا، تو ہی چھڑ چڑے گا، تو قرآن پڑھ، وہی پڑھ لے گا۔ لاؤ پتر اپنی زندگیوں میں قرآن، لاؤ اپنے معاملات میں قرآن۔ یہی ہے صدیق اکبر کا انداز مبارک، یہی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا مبارک طریقہ۔ اور کیا آپ کو سنائیں حضرت، اور تانوں کی دسی ہے حضرت؟ جو تسی کو ذہن بنائی بیٹھے ہو کہ وہ دسے گا کہ تو 10 کے اگے کا نہیں رہا حضرت۔ نہ ہم نے ان کا تقوی بتایا، کیونکہ بتایا اس لیے نہیں، کیونکہ جب میں صدیق اکبر کا تقوی بتاؤں گا پھر تسی مینوں بھی ویکھنا ہے، پھر تسی مینوں بھی ویکھنا لے بھائی یہ مولوی تے کہن ڈیا ہی کہ صدیق اکبر جڑا نا بڑا تھوڑا کھاندے ہیں، تے آپ ہی تے پھر بڑا کچھ پتر ہم اس لیے بھی نہیں نا بتاتے کیونکہ وہ رنگ ہم میں خود ہی نہیں ہے، کیسے بتائیں آپ کو؟ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا، بندے نے ٹونٹ تو مجھے بڑی کروائی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑے لیول دا افسر، انہوں کہنے لگا مولوی جی تقریر تسی بڑی سونی کیتی ہے۔ تو میں کوئی زیادہ پڑھیا نہیں، لیکن میں ایک جگہ پڑھیا ہی کہ نبی علیہ السلام دا سینہ مبارک تے شکم مبارک برابر سی، تو میں تے اج تک وہ مولوی ویکھیا نہیں جدا سینہ تے شکم برابر ہوئے۔ بڑا کچھ پھر ہم اس لیے خود بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کیسے بتائیں، خود ہی عمل کوئی نہیں ہے، اس لیے پھر ہم نے حضرت جی یہ گول گپے کھول رکھے ہیں سارے، نہ امت کو صدیق اکبر کا تقوی بتاتے ہیں، نہ صدیق اکبر کی وفائیں بتاتے ہیں۔ میں ان آپ جو ساری رات سونا ہے تو میں لوگوں کو کیویں دساں کہ صدیق اکبر ساری رات جاگ کے قرآن پڑھتے ہوں سے؟ میں آپ کدی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، میں نہ بچیاں نوں کیویں دساں کہ روز صدیق اکبر کنا قرآن تلاوت کرتے؟ میں خود حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، کوئی بھی جو آیا جیبے سٹے حضرت، میں ان کو کیسے بتاؤں حضرت؟
صدیق اکبر کا مبارک طریقہ کیسا تھا؟ میری بے عملی بھی لے دے گئی نا سارا کچھ. اس لیے پتر اس وقت امت کو ضرورت ہے ان لوگوں کا طریقہ بتانے کا، ان لوگوں کے انداز بتانے کا. یہی تو روک اقبال کہتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس لیے پتر جتھوں تو رہا سا میں واپس اتھے ہی آ گیا. ایتھے نہ رہے، ایتھے آئے حضرت جی، صرف ایتھے، کیونکہ حضرت جی بہت ضرورت ہے. حال بڑا خراب ہے. دیکھو نا جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے، جتنے پتر ایام ادوار زمانے گزرے ہیں، سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارک. لیکن پتہ ہے اس سونے زمانے میں بھی نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے لوہے کی وجہ سے، جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. یہ ہمارے سٹیجوں پہ ٹاپک حضرت جی، دل روح، یہ ٹاپک تو ہم نے ویسے ہی کلوز کر دیا ہے. یہ ٹاپک ہے ہم نے حضور اس دور میں فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اس سونے دور میں فرما رہے ہیں جب نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، وحی اتر رہی ہے، سورج پلٹ رہا ہے، چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے حضرت، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں حضرت، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، قدم قدم پہ ایک نیا معجزہ ہے حضرت. لیکن اس دور میں بھی فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ. اتھے زنگ دا تذکرہ ہی کوئی نہیں، بلکہ یہاں ہم سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے حضرت ان نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں جہنم میں میں کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا. وہ بھائی کو خدا کا خوف کر، کیوں امت کا بیڑا گرک کرنے لگا ہے؟ ہم تو سٹیجوں پہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. واہ بھائی واہ، بڑی گل ہے بھائی تیری. ہم الٹا امت کو یہ سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں مینوں روز حشر دا ڈر نہ. بھائی تو کون ہے کہ تینوں ڈاری کوئی نہیں؟ صدیق اکبر ڈریں، عمر فاروق ڈریں، عثمان غنی ڈریں، حضرت علی پاک نماز کے لیے کھڑے اور رنگ مبارک زرد ہو جائے، امام زین العابدین اتنا تقویٰ کہ لبیک ہی نہ کہیں کہ کہیں آگے سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. تم کون ہوتے ہو اسٹیجوں پہ یہ پڑھنے والے کہ مینوں روز حشر دا ڈر نہیں؟ اللہ جب ڈرائے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اللہ جب قرآن میں ڈرائے مالک یوم الدین، تم کون ہو بھائی؟ اس لیے پتر خدا دا واسطہ جی ان بچوں کو ان کے انداز سے سناؤ، ان بچوں کو ان کا تقویٰ بتاؤ، ان بچوں کو یہ بتاؤ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار تھا. فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. اب آگے سے عرض کیا کی گی سونے محبوب، آپ فرما رہے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں. تو اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا جب دلوں کو زنگ لگے تو قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا. لگتا بھی ہے اور لیکن پتر اتھے لگ ہی رہا جائے اترنے والی کہانی. اس لیے حضرت خوب اس کی جانب توجہ کرو، خوب قرآن پڑھ کے پتر ادا زنگ لاؤ، اللہ دا ذکر کر کے ادا زنگ لاؤ، نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھ کے انہوں چمکاؤ. بوز اقبال بھی یہی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. مر گیا تھا پتر روحانی طور پہ، آپ دیکھ نہیں رہے، بولتا ہی نہیں حضرت جی. جب میں کم تولتا ہوں یہ نہیں بولتا، اللہ اس کا کام ہے بولتا ہی اندر سے. جب میں دھوکہ دیتا ہوں یہ نہیں بولتا اندر سے، جب میں ملاوٹ کرتا ہوں یہ نہیں بولتا اندر سے، اللہ اس کا کام ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھو بولتا تھا یہ اندر سے، لیکن کب بولتا تھا؟ جب یہ سینوں میں زندہ تھا. اب یہ خون تو پمپ کر رہا ہے لیکن باقی یہ روحانی طور پہ مر گیا. ہم نے حرام کھلا کھلا کے مار ڈالا اس کو، ہم نے غیبت کر کر کے مار ڈالا اس کو، ہم نے جھوٹ بول بول کے مار ڈالا اس کو. فرمایا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اور میں بس آخری بات کر کے بات ختم کر،
پتر اقبال نے اگر اس امت کو دعا بھی دی تو کیا دی؟ گڈیاں نہیں منگی ہیں اس امت لئی، کوٹھیاں نہیں منگی ہیں اس امت لئی، بلکہ دعا کیا دی؟ اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تو تمنا کوئی نہیں ہے، کچھ کر جائیے کچھ کر لیں، کوئی تمنا نہیں، وہی ریگولر سارے چل رہے ہیں، کار لب جے، نوکری لب جے، بڈی لب جے، جانے ہو جائیں، بس زندگی کا مقصد مکمل ہو گیا، کوئی تمنا ہی نہیں امت کے پاس، کوئی جہاد، کوئی اس کے نام پہ مرنا، کوئی مارنا اس کے نام پہ، کوئی، بس سب ایک ہی نہج پہ نکلے ہوئے ہیں سارے۔ اقبال کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ وہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، وہ فلسطین کے حوالے سے بڑا سونا کسی نے لکھا تھا، وہ کہتا ہے جی ایک دور تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، اب دونوں ہی شادیوں پہ ناچتے ہیں۔ حالانکہ مجھے نہیں پتا حضرت لکھاری کون ہے، اگر وہ کہیں ملے تو میں گزارش کروں ہاتھ جوڑ کے حضور تھوڑی اصلاح کرو، گھوڑے نو معافی دے چھڑو، کیونکہ گھوڑے نے اج تک کسی نو فون کر کے آپ نہیں آکھیا کہ مینوں بھی نال نچن لے جائیں، تیری خالہ دے منڈے دا ویاہ ہے یا تیرے چاچے دے منڈے دا ویاہ ہے تو مینوں بھی نال نچن لے جائیں، انہوں نچن لی اسی لے کے آنے ہیں۔ کتنا درد ہے جملے، کبھی نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھایا کرتے تھے، لیکن دکھ ہے آج کل دونوں ہی شادیوں پہ ناچتے ہیں۔ اللہ میں گل ختم کر لگا، اسپیشل نوجوان پتر، یہ تو ہو اور گھوڑا ہو اور شادی پہ ناچنے کے لیے نہ جا رہے ہو، میدان جہاد، میدان جنگ ہو حضرت، پھر تو تے گھوڑا ایڈا سونا لگنا ہے اللہ پاک نو، علماء بیٹھے ہیں بعد میں ان سے تفسیر سن لینا اس کی، پھر وہ رب نے قسماں کنیاں کھا دیاں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کنا سونا لگنا جدو تو کوڑے تے پویں اور نکلیں تو وہ دے واسطے، لیکن تمنا ہی کوئی نہیں، تمنا ہی۔ فلسطین دیکھ لو کیا ہے، فلسطین کو چھوڑو، یہ کے ایف سی ہے جو کینٹ والا، اس کے سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے کشمیر جموں 32 کلومیٹر، کی کر لے کیوں؟ تمنا ہی کوئی نہیں، تمنا ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں سکے صدیق اکبر ہیں کیا، صدیق اکبر کہتے کس کو ہیں، کیا تھا صدیق اکبر کا مسلک، کیا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر کا انداز مبارک۔ وہ کٹے انہیں کو دو درود سنائیاں مٹھا کھادا دے کار گئے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا۔ امت اس طرح پھنسی، روٹی کپڑا مکان نکل ہی نہیں سکی، بڑا برا پھنسی ہیں حضرت۔ میں چلو قبلہ پیر و مرشد بیٹھے ہیں، میں ایک گل کر کے نا، یہ تو چلو اپنے لحاظ سے گاؤں کے لحاظ سے سونا مجمع ہے حضرت جی، بڑے بڑے مجمع 10-10 15-15 20-20 ہزار کے مجمع سے بھی پوچھا، لو جی ادھر کو بندہ بیٹھا ہے، علماء سے نہیں میں سوال کر رہا، ادب سے آپ سے اور خود سے کر رہا ہوں کہ جن نے کدی حضرت جی وضو کیتا ہوئے اور تسبیح پڑھی ہوئے اور نیت ارادہ ہوئے اج اللہ دا ذکر کرنا ہے، اور اج صرف اللہ دا اس لیے ذکر کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، اج کوئی مکان دی، اج کوئی نوکری دی، اج کوئی بچیاں دی، اج کوئی پیسے دی گل نہیں رب نہ کرنی، اج صرف اپنے اللہ نو اس لیے یاد کرنا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ بھئی کیتا نا تو مطلب لے کیتا نا، حضرت جی قرآن میں اللہ اسے منع نہیں کر رہے، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، مضمون موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ، لیکن لازمی اتنے کہ وہ ہے بیٹھا حضرت کہ جن نے کدی حضرت صرف ہوتا نا آج کوئی گل نہیں کرنی اللہ نے، آج کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی گل ہی نہیں ہو رہی، آج صرف انہوں اس لیے یاد کرنا ہے وہ میرا اللہ ہے کوئی بیٹھا
پھر اتنے حضرت میں میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبدالعی صاحب کا شعر ہے، پھر بابا صحیح بولدا سی حضرت فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لبیانی کو لبدا صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پھر اگوں کی فرمایا لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ تو کتے لبے ہیں لبے، وہ یا کتاباں چ نہیں تو یا مزاراں چ نہیں، باقی تو پھس گئے ہیں اس طرح کے کہ کدی وہ نام بھی لئیے تو مطلب لے لینے ہیں، کدی وہ نام وہ نہیں لیا، پھس گئے، پھسے پے ہیں۔ ہر ایک دا اپنا اپنا پسنا ہے، ہر ایک دا اپنا اپنا بوتے، ہر ایک دا اپنا اپنا ٹویا ہے، ہر ایک دا اپنا اپنا سپیڈ بریک کرے جدے چو ڈگیا دا ہے، جنہیں انہوں رب تے رب دے رسول تو روکیا دا ہے۔ اقبال نے نہیں کہا تھا میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے حضرت جی۔ شاید میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا گفتگو کے حوالے سے، لیکن بس جو کسی نے اندر پڑے ہے میرے اندر وہ ہے ہی نکلتا ہے حضرت۔ ہمیں تسی لاکھ منو ہے آکھو تے او آکھو، اسی اپنا ہی درد سنانا ہے حضرت، سانو نہیں پائی جو کسے پر نالے نے پر چھڑی کے سٹ اندر حضرت۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ کرے یہ زبان سے جو دل تک کا فاصلہ ہے یہ طے ہو جائے۔ اگر زبان پہ اللہ ہے وہ میرے دل میں بھی آ جائے، اگر زبان پہ نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک ہے وہ میرے دل میں بھی آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میرے اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم